مکمل رومانٹک ناول ولیج بیسڈ سیکنڈ میرج ایج ڈفرینس۔ چھوٹے سائیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس بوڑھے سے میری جان بچا لی، لیکن خدا کے لیے مجھے کسی یتیم خانے یا دارالایمان بھجوا دیں، میں اس حویلی کے لائق نہیں ہوں۔ یہ سن کر حشام حیران رہ گیا، پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، اس حویلی کو ایک وارث کی ضرورت ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں میں کسی یتیم خانے چھوڑ دوں، یعنی ان بیوی کو میں کسی دارالایمان میں چھوڑ دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، کیونکہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ یہی تمہاری خواہش تھی نا کہ تمہاری جان بچ جائے؟ دیکھو، میں نے تمہاری جان بچا لی، تم پر احسان کیا، اور اب احسان کا بدلہ چکانے کی باری تمہاری ہے۔ حشام نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور ایک دم کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی۔ مہرین کے جسم میں جیسے جان نہ رہی ہو، وہ ایک زندہ لاش بن کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں خوف کی شدت تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حشام شاہ ایک ظالم انسان ہے۔ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو مار دیا تھا۔ اماں، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، کیوں میری شادی اس بوڑھے مرد سے کر رہی ہیں؟ مہرین کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ لرز رہی تھی۔ رخسانہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اتنے ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں حالات کا اندازہ نہیں ہے؟ اگر بشیر نے تیرا رشتہ بھیجا ہے تو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ رخسانہ نے کہا، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں، اور عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ شادی میں مرد کی دولت دیکھی جاتی ہے، عمر نہیں۔ مہرین کے جسم میں لرزش تھی اور آنکھیں خوف سے نم تھیں۔ رخسانہ نے لال جوڑا دکھایا اور کہا، یہ دیکھو، تیرے لیے بشیر نے بھیجا ہے، جمعے کو تیرا اس کے ساتھ نکاح ہے، تیار رہنا۔ پھر اس نے مہرین کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے رکھے، یہ سب صرف تیری وجہ سے ملا ہے۔ مہرین نے جیسے ہی پیسے دیکھے نفرت سے اپنی سوتیلی ماں کو گھورا۔ وہ کس کے سامنے جا کر فریاد کرے؟ ایک 50 سالہ بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی، اور اس کی ماں اسے مجبور کر رہی ہے۔ اچانک مہرین کے دل میں خیال آیا۔ اسی رات کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر وہ لال حویلی کی طرف نکل گئی۔ اے لڑکی، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ چوکیدار نے اسے گھور کر پوچھا۔ مہرین نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، مجھے بڑے سائیں سے ملنا ہے۔ چوکیدار نے سختی سے کہا، بڑے سائیں یہاں نہیں ہیں، وہ شہر گئے ہیں، اور اسے واپس بھیج دیا۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل میں مایوسی اور خوف کے ملے جلے جذبات نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ تبھی اچانک حویلی کے دروازے پر ایک جیپ آ کر رکی۔ جیپ میں حشام شاہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کالے رنگ کی چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھا۔ گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے قریب سے گزری۔ مہرین جیپ دیکھ کر خوش ہوئی۔ اسے لگا شاید بڑے سائیں واپس آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ زور زور سے چلائی، بڑے سائیں، خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو جیپ سے بڑے سائیں نہیں بلکہ چھوٹے سائیں حشام اترے، جو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مہرین چھوٹے سائیں کو دیکھ کر رک گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ واپس جانے کے لیے پلٹنے لگی۔ سنو لڑکی، کیا کہنا چاہتی ہو، مجھے بتاؤ، حشام شاہ نے آواز دی۔ مہرین بری طرح کانپنے لگی۔ گاؤں کا ہر بچہ جانتا تھا کہ چھوٹے سائیں غصے میں کتنے تیز ہیں۔ میں بڑے سائیں سے کہنا چاہتی تھی کہ میری سوتیلی ماں میری شادی زبردستی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہی ہیں، وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں، میں ان سے مدد لینے آئی تھی۔ حشام شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ نازک، دبلی پتلی بڑی آنکھیں، گوری رنگت اور کالے چادر میں وہ کسی نگینے کی طرح دمک رہی تھی۔ تمہارا نکاح کب ہے؟ حشام شاہ نے پوچھا۔ مہرین چونک کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس جمعے کو، وہ میری زبردستی شادی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، حشام شاہ نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرین کے دل میں مایوسی چھا گئی۔ کون تھا حشام شاہ جو واقعی اس کی مدد کرے گا؟ مایوسی کے عالم میں وہ گھر واپس لوٹ آئی۔ رخسانہ بڑے جوش و خروش سے مہرین کے نکاح کی تیاری کر رہی تھی۔ اس بوڑھے آدمی بشیر نے مال و دولت کا خزانہ مہرین کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، اور رخسانہ کی آنکھیں اس بات پر چمک رہی تھیں کہ اس کی سوتیلی بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ مہرین ہر طرف سے مایوس ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی، کاش بابا آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہوتے ہوئے ماں کبھی مجھ پر یہ ظلم نہ کرتی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ عین جمعے کے دن رخسانہ اس کے سر پر کھڑی تھی اور دھاڑتے ہوئے بولی، چل اب یہ ناٹک بند کرو اور جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، بشیر آتا ہی ہوگا 4 آدمیوں کو لے کر، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مہرین ٹس سے مس نہ ہوئی بلکہ نڈر ہو کر بولی، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، آپ میرے ساتھ زبردستی یہ سب نہیں کر سکتی۔ رخسانہ کا غصہ فوراً بھڑک اٹھا۔ اس نے مہرین کے بال پکڑ لیے اور دھاڑ کر کہا، تیری اتنی جرأت کہ میرے سامنے زبان چلائے، میں تجھے یہیں کاٹ کر رکھ دوں گی، چل اٹھ جا۔
اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے مہرین کو ڈرانے کی کوشش کی گئی اور مہرین ہمیشہ کی طرح ڈر گئی۔ روتے ہوئے مہرین اٹھ کھڑی ہوئی اور لال رنگ کا جوڑا پہننے لگی۔ ہر حرکت پر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر کانٹے گرے ہوں۔ اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ رخسانہ نے پڑوس میں رہنے والی کلثوم کو کہا کہ مہرین کا میک اپ کرے۔ جیسے ہی کلثوم نے اسے ہاتھ لگایا، مہرین غصے میں اسے دھکیل گئی۔ میں نے کہا نا مجھے کوئی تیار نہ کرے، نہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے، یہ نکاح زبردستی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ چیخ کر یہ بات سب کو بتانا چاہتی تھی، لیکن بند دیواروں میں اس کی آواز گونج کر واپس آ گئی۔ تبھی بشیر دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو لے کر وہ بوڑھا بشیر آج بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خان نے نکاح کا آغاز کیا تھا کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ حشام شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس غریب گھر میں قدم رکھ چکے تھے۔ اس کی نظریں اس عورت پر جم گئی تھیں جو یقیناً مہرین کی ماں تھی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ اس نے اچانک چند موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں رخسانہ کے سامنے رکھیں اور کہا، اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرو، اس کی شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ رخسانہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لال حویلی کا وارث خانزادہ حشام شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی ایک آواز سے پورے گاؤں کے بچے ڈرتے تھے۔ آج وہ اس کے گھر آیا تھا، اتنا بڑا آدمی، اور رخسانہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ بشیر چپ چاپ واپس لوٹ گیا، وہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ۔ نکاح خان دوبارہ بولے، چلیں مولوی صاحب، نکاح کا آغاز کریں۔ اس عورت کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہوگی، کیونکہ وہ مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ نکاح خان نے ایک بار پھر نکاح کا آغاز کیا، لیکن اس بار مہرین کی شادی اس بوڑھے بشیر سے نہیں بلکہ حشام شاہ سے ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پڑوس میں رہنے والا ایک آدمی اور مولوی صاحب مہرین کے پاس اس کی رضامندی کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ہی نکاح خان نے بشیر احمد کے بجائے حشام شاہ کا نام لیا، مہرین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا نکاح بشیر سے نہیں بلکہ لال حویلی کے اکلوتے وارث حشام شاہ سے ہو رہا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بے حد ظالم ہے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی مار ڈالا تھا، اور اب مہرین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ سوچ کر اس کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے آسمان سے گری کھجور میں اٹکی ہوئی ہو۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ایک خوفناک صورتحال میں تھی۔ تبھی حشام شاہ نے بلند آواز میں کہا، رخصتی بھی آج ہی ہوگی، جاؤ اپنی بیٹی کو تیار کر کے میری گاڑی میں بٹھا دو۔ اس نے رخسانہ کو حکم دیا۔ مہرین کانپ رہی تھی اور خود رخسانہ بھی ڈلی ہوئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے مہرین کے کان میں سرگوشی کی، تیری قسمت چمک اٹھی، اب تو حویلی میں جانے والی ہے، اس امیر زادے کی بیوی بن گئی، دیکھ ہمیں نہ بھول جانا۔ لیکن مہرین جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ حشام شاہ نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والد حویلی کے ملازم تھے، اور آج وہ حشام شاہ کی دوسری بیوی بن کر اس حویلی میں جا رہی تھی۔ چپ چاپ گاڑی میں سر جھکائے وہ بیٹھی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن شیشے کے اندر حشام شاہ کی نظریں مسلسل مہرین پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ باوجود اس کے کہ گاڑی رک گئی، مہرین پھر بھی گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ تمہیں کیا دعوت دینی پڑے گی گاڑی سے اترنے کے لیے؟ حشام نے کڑک لہجے میں کہا۔ مہرین سہمی ہوئی دھیرے سے گاڑی سے اتر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں اپنے وجود کی کم مائگی کا شدید احساس تھا۔ نہ جانے حویلی والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ بڑا سا لاؤنج تھا جس میں قیمتی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں اور مہنگے صوفے رکھے گئے تھے۔ بڑی سی LED کے سامنے اماں سرکار بیٹھی تھی، جنہوں نے سفید رنگ کا قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ حشام شاہ کی ماں تھی جنہیں سب اماں سرکار کہہ کر پکارتے تھے۔ اماں سرکار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آج حشام شاہ نے مہرین سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آیا ہے۔ جیسی اماں سرکار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ حیران رہ گئی۔ حشام کے پیچھے ایک لڑکی لال رنگ کے کپڑوں میں سر جھکائے چل رہی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی، اور تمہارے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ اماں سرکار نے حیران ہو کر پوچھا۔ حشام نے بلا جھجک کہا، یہ آپ کی بہو ہے۔ آپ کہتی تھی نا کہ اس حویلی کو ایک وارث کی ضرورت ہے، اور آپ کو میری شادی کی فکر تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، تو میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی۔ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا ہوں۔ اب یہ مجھے وارث دے گی۔ اگر اس نے مجھے وارث دے دیا تو اس کے بعد آپ کی مرضی کہ اسے حویلی میں رکھے یا باہر پھینک دے، لیکن میں صرف آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اس لیے آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ حشام شاہ کی کمان کے سامنے اماں سرکار کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس غریب لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو آنسو بہا رہی تھی۔ پورا وجود کانپ رہا تھا اور وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اماں سرکار کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا اب ایک کمین کی بیٹی اس حویلی کی بہو بنے گی؟ یہی عزت رہ گئی ہماری؟
اماں سرکار بلند آواز میں کسی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھیں۔ اس لڑکی کا کوئی مان، کوئی عزت نہیں، اور تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لوں گی؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہرین کو دھکے دے کر اسی وقت حویلی سے باہر نکال دیں۔ کیوں؟ اس لڑکی میں کمی کیا ہے؟ حشام شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا یہ لڑکی نہیں ہے؟ کیا یہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ مجھے صرف اولاد چاہیے، اسی لیے میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ حشام کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ یہ سن کر اماں سرکار اور زیادہ چیخنے لگیں۔ ہاں، اس حویلی کو وارث کی ضرورت ہے، مگر اس حویلی کا وارث کسی ملازم کی بیٹی کی کوکھ سے جنم لے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں ابھی اسی وقت اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مہرین کی طرف بڑھی۔ اچانک حشام شاہ ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اب یہ اسی حویلی میں رہے گی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا بیٹا کتنا ضدی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ میری رضامندی سے اس حویلی میں آئی ہے اور آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے فوراً آواز دی، سکینہ، کہاں ہو تم؟ 14 سالہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی۔ جی چھوٹے سائیں، آپ نے بلایا؟ ہاں، اس لڑکی کو میرے کمرے میں پہنچا دو۔ سکینہ نے فوراً مہرین کا ہاتھ پکڑا اور اسے حشام شاہ کے کمرے تک لے گئی، جبکہ اماں سرکار غصے سے پاگل ہو رہی تھیں۔ لے آؤ تمہارے بابا سائیں کو۔ اماں سرکار چیخ اٹھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا حشام کہ تم ہمیں یوں ذلیل کرو گے، ایک ملازم کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنا کر لاؤ گے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ حشام شاہ نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ تو کیا ہوا اگر میں نے اسے اپنی بیوی بنا لیا؟ ویسے بھی ظالم اور قاتل کا نام تو میں پہلے ہی پا چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری پہلی بیوی نے مجھے کتنا بدنام کیا؟ وہ غصے سے بولتا چلا گیا۔ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے وہ شادی کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ آپ سب نے مجھے قاتل بنا دیا۔ گاؤں کے بچے کو یہی بتایا گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو مار دیا، حالانکہ سچ یہ ہے کہ وہ خود بھاگ گئی تھی، مگر حویلی کی عزت بچانے کے لیے مجھے قاتل کہلانا پڑا۔ آہستہ بولو، اماں سرکار گھبرا گئیں، کوئی سن لے گا۔ وہ اچانک خاموش ہو گئیں، کیونکہ اس راز کو چھپانے کے لیے انہوں نے برسوں جدوجہد کی تھی۔ یہ راز لال حویلی کی عزت سے جڑا تھا، جسے وہ کسی صورت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حشام شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، اگر اس سچ کو چھپانا ہے تو اس لڑکی کو اس حویلے میں قبول کرنا ہوگا، بس میں صرف یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ اماں سرکار کے قدموں میں جیسے کانٹے چبھ گئے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اب انہیں اس لڑکی کو اس حویلی سے نکالنے کے لیے کوئی نئی چال سوچنی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور مہرین اس وقت حشام شاہ کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ نہایت شاندار اور عالی شان تھا۔ سفید رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ کمرہ بہت وسیع تھا اور اس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، مگر مہرین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بستر پر کانٹے بچھے ہوں۔ وہ ایک لمحہ بھی سکون سے بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ بھوکی پیاسی اسی کمرے میں بیٹھی تھی، کیونکہ اماں سرکار نے ملازم عورتوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس لڑکی سے کھانے پینے کا پوچھنا تک ضروری نہیں۔ مہرین خاموشی سے آنسو بہا بہا کر اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں اور اس کے وجود میں جیسے جان باقی نہیں رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مہرین پوری شدت سے کانپ گئی۔ حشام اندر داخل ہوا اور غور سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی جو سیاہ چادر میں اسے پہلی بار کچھ عجیب سی لگی تھی، جیسے کوئلے کی کان میں کوئی ہیرا دمک رہا ہو۔ اب بھی لال رنگ کے جوڑے میں سادگی کے باوجود وہ ایک الگ ہی تاثر دے رہی تھی۔ حشام حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا صرف اس لڑکی کی معصومیت نے اسے مجبور کیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ تم تو جان چکی ہوگی کہ میں تمہیں یہاں نکاح کر کے کیوں لایا ہوں، حشام نے کہا۔ کیونکہ اماں سرکار کو ایک وارث کی ضرورت ہے اور وہ وارث تم مجھے دے سکتی ہو۔ حشام اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو مہرین کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ تو ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، وہ ملازم جو 3 سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ مہرین کا باپ عالم اس حویلی کا پرانا اور وفادار ملازم تھا۔ اس نے برسوں اس حویلی والوں کی خدمت کی تھی، مگر ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مہرین کی ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور تب سے وہ سوتیلی ماں کے ظلم سہتی آ رہی تھی۔ اب باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی، کیونکہ رخسانہ ایک نہایت ظالم عورت تھی، لیکن شاید اس کی قسمت کا ستارہ کہیں دور آسمان پر چمک رہا تھا۔ تبھی آج وہ اس حویلی میں حشام شاہ کے بستر کے قریب بیٹھی تھی۔
یہ اس کی تقدیر میں اچھا تھا یا برا؟ وہ ابھی کچھ نہیں جانتی تھی، مگر حشام شاہ کے الفاظ سن کر اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات حشام شاہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ قائم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے وارث چاہیے۔ لیکن مہرین اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا وجود کمزور تھا اور اماں سرکار کے غصے اور نفرت کے بعد وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس بڑی حویلی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ جلد ہی اسے یہاں سے نکال دیا جائے گا، مگر اس وقت حشام شاہ کے یہ الفاظ اسے اندر تک ہلا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف کے مارے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ تم تیار ہو ان سب کے لیے؟ اچانک ہی حشام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حشام حیران تھا۔ مہرین کا ہاتھ جیسے آگ کی طرح جل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گرم کیوں ہو رہی ہو؟ لگ رہا ہے جیسے بخار ہو رہا ہو۔ وہ حیرت سے بولا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ مہرین کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے جسم میں کمزوری عروج پر تھی، کیونکہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اوپر سے یہاں آ کر کسی نے پانی تک نہ پوچھا تھا۔ تبھی حشام اٹھ کھڑا ہوا اور زور سے چلا کر کسی ملازمہ کو پکارا، سکینہ، کلثوم کہاں مر گئی ہو؟ جلدی آؤ اور کھانا لے آؤ۔ مہرین کی حالت انتہائی خراب تھی۔ کمزوری کے مارے وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ اسے خوراک کی شدید ضرورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کھانا لے کر آئی۔ حشام نے وہ کھانا مہرین کے سامنے رکھا اور پھر حکم دیتے ہوئے کہا، جلدی جلدی کھانا ختم کرو، اس کے بعد تم نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اگر تمہارے جسم میں کمزوری ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر مہرین کی جان نکلتی رہی۔ وہ کھانے کے لیے بھی ہمت نہ کر سکی، لیکن حشام کا خوف ایسا تھا کہ اب وہ کھانے کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ناچار وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے قے آنے لگی۔ اس کا پیٹ اچانک بھرا ہوا محسوس ہونے لگا اور ایک نوالا بھی نگلنا مشکل ہو گیا۔ ملازمہ نے کھانے کے برتن واپس لے لیے، لیکن دودھ لے کر آئی، کیونکہ حشام شاہ ہر رات سونے سے پہلے ایک بادام والا دودھ ضرور پیتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے کمرے کے دروازے بند کر دیے اور اپنا رخ مہرین کی طرف کر دیا۔ اچانک ہی مہرین حشام کے قدموں میں گر پڑی۔ چھوٹے سائیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس بوڑھے سے میری جان بچا لی، لیکن خدا کے لیے مجھے کسی یتیم خانے یا دارالایمان بھجوا دیں۔ میں اس حویلی کے لائق نہیں ہوں۔ یہ سن کر حشام حیران رہ گیا، پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں۔ اس حویلی کو ایک وارث کی ضرورت ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں میں کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں، یعنی اپنی بیوی کو میں کسی دارالامان میں چھوڑ دوں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، کیونکہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ یہی تمہاری خواہش تھی نا کہ تمہاری جان بچ جائے؟ دیکھو، میں نے تمہاری جان بچا لی، تم پر احسان کیا، اور اب احسان کا بدلہ چکانے کی باری تمہاری ہے۔ حشام نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور ایک دم کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی۔ مہرین کے جسم میں جیسے جان نہ رہی ہو۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں خوف کی شدت تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حشام شاہ ایک ظالم انسان ہے۔ پورے گاؤں میں یہ مشہور تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو مار دیا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، اور یہ حقیقت صرف حویلی کے لوگ ہی جانتے تھے۔ اس رات حشام نے مہرین سے وہ حق وصول کیا جو نکاح کے بدلے اس کا تھا، اور پھر خاموشی سے صبح سویرے اٹھ کر زمینوں کی طرف چلا گیا۔ پیچھے مہرین کا سسکتا ہوا وجود کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ حشام جانے سے پہلے ملازمہ کو ہدایت دے گیا تھا کہ وہ مہرین کے لیے ناشتے کا خاص بندوبست کرے اور اس کا ہر ممکن خیال رکھے۔ اگر مجھے مہرین خراب حالت میں ملی تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سکینہ پر یہ خوف طاری تھا۔ وہ صرف 16 سال کی تھی، لیکن پچھلے 5 سالوں سے اس حویلی میں کام کر رہی تھی اور اماں سرکار کی آنکھوں سے چھپ کر مہرین کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ پھر وہ مہرین کو زبردستی ناشتہ کروا رہی تھی۔ بی بی جی، یہ کھا لیں۔ حشام شاہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو ناشتہ کروا دوں اور اچھے سے کپڑے بھی پہنا دوں۔ اگر آپ کو انہوں نے خراب حالت میں دیکھا تو وہ مجھے مار دیں گے، سکینہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مہرین رو رہی تھی۔ بخار سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ دوسری طرف اماں سرکار بھی غصے سے بل کھا رہی تھی۔ اچھی طرح انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حشام نے مہرین کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا اور صبح سویرے اسے نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ سفید رنگ کا کوٹن کا لباس پہنے وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اماں سرکار کے ہوش اڑ گئے۔ اب ان کا وارث اس لڑکی سے پیدا ہوگا جو اس حویلی کے ملازم کی بیٹی تھی، اور آج حشام شاہ نے اسے بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ دوسری طرف مہرین بخار میں تپ رہی تھی،
لیکن سکینہ شدید پریشان تھی۔ اس نے چپ چاپ مہرین کو بخار کی 2 گولیاں بھی دے دی تھیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے بلا کر لاؤ، اماں سرکار چلائیں۔ حویلی کی ساری ملازمہ عورتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں۔ سکینہ کی جان نکل رہی تھی کیونکہ ابھی بھی اس نے مہرین کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹایا تھا۔ مہرین کو شدید بخار تھا اور اماں سرکار حکم دے رہی تھی کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ کلثوم مہرین کے کمرے کی طرف بھاگی اور کہنے لگی، آپ کو اماں سرکار بلا رہی ہیں، بہت غصے میں ہیں، جلدی چلیں۔ یہ سن کر مہرین کانپنے لگی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اسے زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ کمزور وجود کے ساتھ وہ اماں سرکار کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اماں سرکار نے نفرت بھری نظر سے مہرین کو دیکھا۔ کیا ہے آخر اس لڑکی میں؟ انہوں نے کہا۔ چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں، سفید رنگت، دبلی پتلی جسامت اور اوپر سے سیاہ چادر اوڑھی ہوئی، بخار کی شدت سے سرخ چہرہ ہو رہا تھا۔ اے لڑکی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم اس حویلی کی بہو بنو اور اس حویلی کے وارث کو جنم دو۔ اسی لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں کبھی تمہیں اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ضرور میرے بیٹے حشام پر اپنے حسن کا جادو چلایا ہے، تبھی تو اس نے تم سے نکاح کیا، ورنہ میرا بیٹا جو پچھلے 5 سال سے کسی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اچانک تم سے نکاح کر لیتا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ اماں سرکار نے نفرت سے مہرین کی طرف دیکھا۔ مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں یہاں سے جانے کے لیے؟ مہرین خاموش رہی۔ ساری ملازمہ عورتیں اسے طرز بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ مہرین پہلے ہی بخار کی شدت سے تپ رہی تھی۔ اچانک وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسی وقت حشام نے شاہ حویلی میں قدم رکھا۔ وہ سن چکا تھا کہ اماں سرکار مہرین سے کیا بات کر رہی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اماں سرکار نے اسے دیکھ لیا اور فوراً رخ موڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ ساری ملازمائیں ادھر ادھر ہو گئیں کیونکہ سبھی حشام کے غصے سے خوف کھاتی تھیں۔ مہرین زمین پر گری ہوئی تھی، کسی نے بھی اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ تبھی حشام نے اسے اپنے دونوں بازو میں اٹھا لیا اور اماں سرکار سے کہا، یہ میری مرضی سے اس حویلی میں آئی ہے اور میری اجازت کے بغیر یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اس لیے آپ اسے یہ سب کہنا چھوڑ دیں۔ فی الحال یہ بیمار ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر حشام نے مہرین کو کمرے میں لے گیا۔ اسی وقت ڈاکٹروں کو فون کر دیا گیا۔ گاؤں میں رہنے والا ڈاکٹر جو حشام شاہ کے اشارے پر فوراً دوڑتا ہوا حویلی پہنچ گیا تھا، نے فوراً مہرین کا معائنہ کیا۔ انہیں بہت کمزوری ہو گئی ہے، بی پی بھی بہت لو ہے، اسی وجہ سے ڈرپ لگانی پڑے گی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد فوراً بتا دیا۔ حشام نے ڈرپ لگانے کی اجازت دے دی کیونکہ مہرین ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، قطرہ قطرہ بن کر ڈرپ اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب مہرین کو ہوش آیا۔ حشام اس کے سرہانے ہی بیٹھا ہوا تھا اور کتاب پڑھ رہا تھا۔ مہرین نے اٹھتے ہوئے پانی مانگا، اس کے لب بالکل سوکھ چکے تھے۔ حشام نے اسے سہارا دیا اور پانی پلانے لگا۔ مہرین ابھی بھی نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، مجھے جانے دے یہاں سے۔ بخار اس کے دماغ پر چڑھ چکا تھا، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ حشام نے اس کے الفاظ پر غور کیا۔ مہرین کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ابھی بند تھیں اور سیاہ لمبی پلکیں اس کے چہرے پر سایہ ڈال رہی تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ ابھر رہا تھا۔ حشام کا دل ایک دم بے قابو ہو گیا۔ تبھی مہرین دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ حشام اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، لیکن اس پر اپنے جذبات پر اختیار نہیں تھا۔ اس نے مہرین کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا اور کان میں سرگوشی کی۔ میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ اس وقت جذبات کی شدت میں تھا اور بھول گیا تھا کہ مہرین کس حالت میں ہے، اس لیے اس نے اپنے وجود کی گرمائش مہرین کو دینے کو ضروری سمجھا۔ کمرے میں مکمل تاریکی چھا گئی اور صرف ان کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار 2 دن بعد مہرین کا بخار اتر چکا تھا اور اب وہ بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی تھی۔ اس دن بھی وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، مگر اس نے اب اماں سرکار کے سامنے جانا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف اماں سرکار غصے سے بل کھا رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیں، مگر حشام نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اسی دوران بڑے سائے بھی واپس آ چکے تھے۔ وہ 1 ہفتے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، شہر میں موجود اپنی فیکٹری کے سلسلے میں، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا
حشام شاہ ان کی غیر موجودگی میں کیا بڑا کارنامہ انجام دے چکا ہے۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جب انہوں نے اماں سرکار سے حشام کے بارے میں پوچھا۔ کل رات سے میں آیا ہوا ہوں، مگر ابھی تک میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ کہاں غائب رہتا ہے یہ؟ اپنی نئی بیوی میں مصروف رہتا ہے۔ اماں سرکار نے جیسے گھر میں بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑے سائیں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ کون سی نئی بیوی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اماں سرکار طنز بھرے اور زہر آلود لہجے میں بولی، اس عالم کی چھوکری نے نہ جانے اپنے حسن کا کون سا جادو چلایا ہے کہ حشام نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس سے عمر میں بھی 10 سال چھوٹی ہے۔ دیکھ لیجئے، اسے دوسری بیوی بنا کر حویلی میں لے آیا ہے۔ بڑے سائیں بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے حشام شاہ نیچے اترتا ہوا آیا۔ جیسے ہی وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا، بابا سائیں گرجدار لہجے میں بول اٹھے، کہاں ہے تمہاری وہ بیوی؟ اب تم اپنی منمانی کرتے پھرو گے؟ اوہ، تو اماں سرکار نے آپ کو پہلی رپورٹ دے دی ہے؟ حشام نے بے فکری سے کہا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ اماں سرکار مجھ سے ضد کر رہی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ آخر اس حویلی کو ایک وارث کی ضرورت جو ہے، میں نے تو بس آپ دونوں کی خواہش پوری کی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ حشام شاہ بڑے سکون سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ اماں سرکار اور بڑے سائیں غصے سے بے حال ہو رہے تھے۔ لیکن تمہیں یہی لڑکی ملی تھی، ایک ملازم کی بیٹی؟ پورے گاؤں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ کم از کم وہ لڑکی رات کے اندھیرے میں اس حویلی سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ قریب ضرور تھی اور ساتھ ہی عزت دار بھی تھی۔ حشام شاہ نے جیسے انہیں آئینہ دکھایا ہو۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ اب ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، کیونکہ 5 سال پہلے جب حشام کی پہلی شادی ہوئی تھی، وہ بھی امارہ سے ہوئی تھی۔ امارہ دوسرے گاؤں میں رہنے والی ایک امیر جاگیر کی بیٹی تھی، لیکن انتہائی بد کردار لڑکی تھی جو اپنے شہر کے بوائے فرینڈ سے عشق کرتی تھی۔ اس کی زبردستی حشام سے شادی ہوئی، مگر اس گاؤں سے اسے شدید نفرت تھی اور وہ ہرگز یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کو بمشکل 15 دن گزرے تھے کہ اس نے حشام کو اپنے وجود پر ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ شادی کی پہلی رات چیخ چیخ کر پوری حویلی کے ملازموں کو جمع کر لیا تھا۔ 15 دن بعد حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی جب امارہ رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہو گئی۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی، کیونکہ پورے گاؤں کے لوگ بابا سائیں کی عزت کرتے تھے اور ان کے فیصلوں کو سروں پر بٹھاتے تھے، لیکن امارہ جو اس حویلی کی بہو تھی نے ان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ آخر کار پورے گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حشام کی پہلی بیوی مر گئی ہے۔ سب حیران تھے کہ اتنی جوان لڑکی کیسے مر سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے باتیں گھڑیں، کچھ نے اپنی کہانیاں بنائیں، اور آخر کار یہ تصور عام ہو گیا کہ حشام شاہ بہت ظالم انسان ہے اور اس نے اپنی پہلی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ یہ سب من گھڑت داستان تھی، لیکن سچائی صرف بابا سائیں اور اماں سرکار ہی جانتے تھے۔ 5 سال گزر گئے، لیکن حشام کو کسی عورت پر اعتماد نہیں ہوا۔ اماں سرکار بار بار اسے کہتی رہیں کہ اب وہ شادی کر لے، کیونکہ اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے اور حویلی میں بچے کی کہے گونجنے چاہیے۔ مگر حشام نے دوبارہ کسی عورت پر بھروسہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد اس نے اس غریب لڑکی کو دیکھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ امارہ سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ صرف ایک نظر دیکھنے کے بعد کر لیا۔ اماں سرکار کی ضد تھی کہ جب حشام دوسری شادی کرے گا تو وہ دوبارہ کسی امیر جاگیر گھرانے کی بیٹی کو بہو بنائیں گی، لیکن حشام نے اپنی ضد پوری کر کے مہرین جیسی غریب لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنا کر لے آیا۔ تبھی اماں سرکار غصے سے بدمزہ ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ مہرین کے وجود سے اس حویلی کا وارث پیدا ہو، لیکن بابا سائیں نے حشام کی طرف دیکھا اور کہا، بلاؤ اس لڑکی کو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس سے تم نے نکاح کیا ہے۔ حشام نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور وہ فوراً دوڑتی ہوئی مہرین کو بلانے آئی۔ چھوٹی بیوی، آپ کو چھوٹے سائیں بلا رہے ہیں ناشتے کی میز پر۔ یہ سن کر مہرین کا ہوش اڑ گیا۔ فوراً اس نے دوپٹہ اپنے سر پر ڈالا۔ اس کے لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور جلدی میں وہ اپنے بال باندھنا بھی بھول گئی۔ اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی حیثیت اور اوقات اچھی طرح پہچانتی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ کسی ملازمہ کی طرح کھڑی تھی جب حشام نے بے تاثر لہجے میں کہا، کھڑی کیوں ہوں، بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ اماں سرکار اور بابا سائیں نے اسے گھور کر دیکھا۔ مہرین کانپتی ہوئی ناشتے کی میز پر بیٹھی۔
بابا سائیں نے پہلی دفعہ عالم کی بیٹی کو غور سے دیکھا۔ عالم ان کا بہت پرانا اور وفادار ملازم تھا۔ لڑکی اگرچہ حسین تھی لیکن خاندان کے برابر کی نہیں تھی، وہ ایک ملازم کی بیٹی تھی۔ انہیں اس بات پر غصہ ضرور تھا، مگر اماں سرکار کی طرح انہوں نے مہرین سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے زمینوں پر چلے گئے۔ اماں سرکار غصے سے ان دونوں کو گھورتی رہیں۔ حشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اماں سرکار مہرین کو ذلیل کرنے سے باز نہیں آئیں گی، اس لیے پہلے ہی مہرین کو کمرے میں بھیج دیا اور خود زمینوں پر بابا سائیں کے پیچھے چل دیا۔ اماں سرکار اب اپنی وفادار ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھیں، اس لڑکی پر خاص نظر رکھو، جیسے ہی کچھ تبدیلی نظر آئے مجھے بتانا، مجھے اس سے جان چھڑوانی ہے۔ مہرین اب ان کی دشمن بن چکی تھی، لیکن حشام نے اسے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس کی بیوی تھی، اگرچہ اس نے اماں سرکار کے سامنے یہ ظاہر کیا تھا کہ وارث پیدا ہونے کے بعد مہرین کو حویلی سے نکال دیا جائے گا، مگر آہستہ آہستہ حشام کے دل میں مہرین کے لیے عجیب سی فیلنگ جنم لینے لگی۔ جب بھی وہ کمرے میں آتا اس کی نگاہیں ہمیشہ مہرین پر ٹھہرتیں۔ اس نے سکینہ کو خاص ہدایات دے رکھی تھیں کہ روزانہ مہرین کو تیار کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، تاکہ وہ ایسے لگے جیسے اس حویلی کی مالکن ہوں۔ یہ تبدیلی مہرین کی ذات پر بھی اثر ڈال رہی تھی۔ پہلے غربت کی مہر اس کے چہرے پر واضح تھی، لیکن اب اچھی خوراک اور عمدہ لباس نے اس کے چہرے پر رونق ڈال دی تھی۔ چمکتی ہوئی جلد اور نفیس کپڑوں میں وہ کسی مالکن سے کم نہ لگتی۔ اوپر سے اس کی جھکی ہوئی نظریں اور ہر وقت کانپتا ہوا جسم اس کے خوف اور عاجزی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کھانا کھانا تو دور کی بات، وہ حویلی سے کچھ بھی بغیر اجازت نہیں لیتی تھی۔ اسے اماں سرکار کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ابھی تک وہ یہ قبول نہیں کر پائی تھی کہ وہ حشام کی بیوی ہے، لیکن حشام کے لیے سب معمول کی بات بن گئی تھی۔ وہ ایک مرد تھا، خدا نے اسے جذبات دیے تھے جو 5 سالوں تک چھپائے ہوئے تھے، لیکن اب جب اللہ نے اسے بیوی جیسی نعمت عطا کی تھی تو وہ اپنے جذبات پر کیسے قابو رکھتا؟ وہ سب جذبات خود بخود مہرین کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اسے مہرین کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر 2 مہینے بعد مہرین کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ ایک دن واش روم سے نکلتی وہ چکرا کر گر گئی۔ حشام جو زمینوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا ایک دم حیران رہ گیا۔ اس نے اس کے گالوں پر ہلکے ہاتھ پھیرے اور کہا، اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مہرین ہوش میں ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد تمام ملازمائیں جمع ہو گئیں اور ڈاکٹر بھی پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، وہ فوراً نتیجے پر پہنچا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، شہر کے ہسپتال لے جانا بہتر ہوگا۔ حشام نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا۔ مہرین کم عمر، معصوم اور خوبصورت تھی۔ حشام نے پہلی رات اس کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا تھا اور اب اس رشتے کو ایک نیا نام ملنے والا تھا۔ جب اماں سرکار کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پورے حویلی میں شور مچا دیا اور ملازمہ کو خوب ذلیل کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس پر خاص نظر رکھو، تمہیں کیوں نہ پتہ چلا کہ اسے الٹیاں ہو رہی ہیں؟ ملازمہ گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو چھوٹے سائیں نے کمرے میں جانے سے ہی منع کر رکھا تھا۔ اب اماں سرکار خاموش ہو گئیں، لیکن اگلے دن حشام مہرین کو شہر کے ہسپتال لے گیا۔ واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ مہرین سر جھکائے کھڑی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اماں سرکار نے نفرت سے اسے دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ اس کمی کمین کی بیٹی کے وجود سے میرا وارث جنم لینا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حشام نے ایک نظر اماں سرکار پر ڈالی اور پھر مہرین سے کہا، تم کمرے میں جاؤ، آرام کرو اور کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہرین کو ملازمہ سکینہ اس کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ سکینہ اس کی خاص ملازمہ تھی جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ حارث نے کمرے میں فروٹ کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ روزانہ رات کو حشام خود اپنے ہاتھوں سے مہرین کو کھانا کھلاتا اور تھوڑا بہت فروٹ بھی زبردستی کھلاتا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، پیو، جان بناؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود سے ایک صحت مند خوبصورت بچہ جنم لے۔ مہرین سر جھکا لیتی اور دل میں سوچتی، اور بچے کی پیدائش کے بعد میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا مجھے اس حویلی میں رہنے کی اجازت ملے گی، یا پھر اس بچے کی پیدائش کے بعد مجھے طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ یہ بات صرف سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس کی حالت بجائے بہتر ہونے کے اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور نہ جانے کیوں حشام کو غیر معمولی خوشی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ہونے والے بچے کی خوشخبری ملی تھی۔ اب 29 سال کی عمر میں وہ اپنے بچے کا باپ بننے والا تھا، لیکن اماں سرکار بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی یہ قبول نہیں کر سکتی تھی کہ حشام شاہ ایک ملازم کی بیٹی سے شادی کرے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک مہرین کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔
بلکہ اس لڑکی سے انہیں سخت چڑ آ گئی تھی۔ مہرین کا دل چاہتا تھا کہ وہ باہر لان میں جا کر چہل قدمی کرے۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل بے چین اور گھبرا رہا تھا۔ اس دن بھی وہ کھڑکی میں بیٹھی اداس نظروں سے باہر پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی حشام شاہ زمینوں سے جلدی واپس آ گیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں باغ میں لے کر چلتا ہوں۔ جی لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اماں سرکار غصہ کریں گی، مہرین نے سر جھکا کر کہا۔ حشام نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے کہا، کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حشام کے دل میں اچانک نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خود پر حیران تھا۔ آج تک اس نے کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ وہ مہرین کو صرف اس لیے بھی نہیں لے کر آیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے، بلکہ اس کا ارادہ تو کچھ اور تھا کہ جب وہ ایک بچے کی ماں بن جائے گی تو اسے چھوڑ دے گا۔ لیکن اب وہ مہرین کے لیے عجیب سی محبت اور جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی عزت کی حفاظت بھی کرنا جانتا تھا تاکہ کوئی اس کی بیوی کو نقصان نہ پہنچائے اور کوئی اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ مہرین نے چادر پہن لی اور حویلی سے نکل کر باہر آ رہی تھی۔ اماں سرکار نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے گھور کر دیکھا۔ یہ لڑکی واقعی جادوگرنی کی مانند ہے۔ حشام پر اس کا جادو چل گیا تھا، اس نے ملازمہ سے کہا، اور ملازمہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی، لیکن اماں سرکار کی نظروں سے چھپ کر، کیونکہ یہ کوئی جادوگرنی نہیں تھی، بلکہ حشام شاہ کی زندگی میں وہ جو عورت کی کمی تھی وہ اس لڑکی نے پوری کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حشام کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پھر وہ اسے باغ لے آیا۔ یہاں مہرین بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ان پھولوں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کی خوشبو کو دل سے محسوس کرنے لگی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور اب اس کی ڈلیوری کے دن قریب تھے۔ اس عرصے میں حشام نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ کبھی کبھی اسے یہ سب خواب لگتا، لیکن پھر وہ سوچتی کہ یہ سب صرف بچے کی دنیا میں آنے تک ہے۔ اس کے بعد شاید یہ سب اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دے۔ کیا ہوا؟ حشام نے پوچھا جب اس نے دیکھا کہ مہرین پریشان ہے۔ ڈلیوری میں صرف 10-12 دن باقی ہیں۔ وہ کمرے میں پریشان چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ حشام اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، لیکن مہرین نفی میں سر ہلا کر خاموش رہی۔ وہ اپنے دل کی باتیں کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک اندھیری رات میں اچانک اسے شدید تکلیف ہوئی۔ درد اتنا بڑھ گیا کہ چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور حشام بھی اس کے پاس ہی سو رہا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے حشام نے اسے اٹھایا۔ جلدی سے اٹھو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے میری جان نکل رہی ہے، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ حشام نے فوراً اسے بازوں میں جکڑ لیا اور کہنے لگا، ہمت کرو، چلو میں تمہیں شہر لے چلتا ہوں۔ افراتفری سی مچ گئی۔ ساری ملازمات جان گئی کہ اس رات حویلی کا وارث پیدا ہونے والا ہے، نہ جانے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ حشام جاتے وقت اماں سے ساتھ چلنے کو کہا۔ اماں سرکار نے ایک نظر اس درد سے تڑپتی ہوئی لڑکی پر ڈالی، پھر خاموشی سے گاڑی میں جا کر اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ اب حشام اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد، تقریباً 2 گھنٹے کی شدید تکلیف کے بعد، آخرکار اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد مہرین کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ حشام نے اپنے بیٹے کو دونوں بازوں میں اٹھا رکھا تھا۔ بچہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا، مگر ماں پر کمزوری چھائی ہوئی تھی۔ مہرین کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنی حویلی کے وارث کو ساتھ لے کر؟ کیا حشام کبھی اسے واپس اپنے ساتھ لے جائے گا؟ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی حشام نے اماں سرکار سے کہا، میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی، یہ لیں اپنے پوتے کو۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم نے اس لڑکی کو اپنی حویلی میں لے جا کر کیا کرنا ہے، اب اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ حشام کی یہ بات سن کر اماں سرکار نے ایک تیز نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ میں اتنی بھی خودغرض نہیں ہوں کہ عورت ہو کر دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا کروں۔ یہ جیسی بھی اس بچے کی ماں ہے، اور میں کبھی بھی اس بچے کی ماں کو اس سے جدا نہیں کروں گی۔ آخر میں یہی چاہوں گی کہ میری حویلی کے وارث کو اس کی ماں کا پیار نہ ملے، اسے ماں ہوتے ہوئے بھی یتیم جیسی زندگی گزارنے دوں۔ تم نے کبھی ایسا سوچا بھی؟ حشام بے اختیار مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، بس میں یہی سننا چاہ رہا تھا آپ کے منہ سے۔ میں جانتا تھا کہ آپ اس لڑکی کو دل سے قبول کر لیں گی جب یہ آپ کے پوتے کو جنم دے گی۔ کچھ بھی ہو، آخرکار یہ اس بچے کی ماں ہے۔ اماں سرکار مسکرا دیں، پھر اپنے پوتے کو لے کر ہسپتال کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مہرین آنسو بہا رہی تھی۔ حشام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم ہی میرے بیٹے کی ماں ہو، اس حویلی کی مالکن بھی تم ہو۔ جو کچھ بھی میں نے اماں سرکار سے کہا وہ سب تمہیں آزمانے کے لیے تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں صرف تمہارا ہوں اور کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مہرین کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ حشام شاہ سے بے حد محبت کرنے لگی ہے، مگر